حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ ہمارے ولی بھائی نے کہا کہ اگر رب سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا دو، اور یہ پوری جو انہوں نے نظم کی صورت میں پیش کی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ترجمہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو تو اس نیت سے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس نیت سے کھڑے ہوا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنہ تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے تمہاری فکر و خیال میں وہ طاقت اور وہ وسعت نہیں کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَرَاهُ، اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تو جس وقت بندہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز کے اندر بندہ اپنے نیت کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح صبح سورج نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی سورج مشرق سے نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں، اور وہ سورج کی کرنیں تمام جہاں بھی وہ اس کی حد ہے وہاں تک زمین کے ہر حصے کو روشن کر دیتی ہے۔ حالانکہ سورج ایک ہے لیکن اس نے ساری زمین کو روشن کر دیا۔ اسی طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اور امام کے پیچھے نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس نماز کے دوران اللہ کی طرف سے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص نور آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں روایت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نور اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ امام کے جو امامہ ہوتا ہے، امام کی جو ٹوپی ہوتی ہے، امام کا جو سر ہوتا ہے، وہ امام کے سر کے اوپر ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور امام کے سر سے وہ جو نور اللہ کی طرف سے نمازیوں کے لیے آتا ہے پھر وہاں سے اس طرح پھیلتا ہے جیسے سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں۔ اس طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری ایک بحث کی ہے کہ وہ جو نور خدا کی طرف سے نمازیوں کو ملتا ہے وہ اسی طرح ملتا ہے جس طرح سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے، فرمایا اس امام کی اقتداء میں موجود جتنے نمازی ہوتے ہیں ان سب کو برابر فیض ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور فرمایا کہ ان جتنے مقتدی ہیں ان میں سے جو بھی اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہوگا، جس کے سجدوں پر، جس کے قیام پر، جس کی قرات کے اوپر، جس کی تسبیحات پر رب راضی ہو، اس کی برکت سے بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوگا اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ کیوں کہ وہ ایک اقتدا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں امام کو اپنا وکیل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو یوم ندعوہم بامامہم، لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے امام کے ساتھ بلائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر،
اور وہ سارے ایک دوسرے کے سجدوں کے، ایک دوسرے کے قیام کے، ایک دوسرے کے رکوع کے، ایک دوسرے کے سجدوں کے گواہ بنیں گے، اور پھر وہ چیز ان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر رہ کر اپنی صحبت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے تعلقات کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جو نیک ہوں، صالح ہوں، علم والے ہوں، روحانیت والے ہوں، برکت والے ہوں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا۔ بس ایک ہی حدیث پر بات کریں گے اور ذکر کریں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور اس حدیث کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروس کے اندر بھی کوٹ کیا ہے، اور یہ حدیث ہے امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے اسے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے، اسی طریقے سے صاحب مشکات نے مشکات شریف کے صفحہ نمبر 426 پر اس کو نقل فرمایا۔ تو وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافح الکیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، سب کہیں سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی مثال اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی مثال الگ الگ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مشائخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجالس علم و عمل کے اندر بیٹھتے ہیں، اور دین سیکھنے اور روحانیت کو تازہ کرنے کے لیے مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہر پیر کو ہم چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی بیٹھے لیکن اجتماعی طور پر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اجتماعی استغفار کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اپنے سارے اور تو کچھ نہیں، کم از کم یہاں بیٹھ کر ہم اپنے مرحومین کو احسان ثواب تو کر لیتے ہیں، اس سے بھی کوئی اچھی چیز ہوگی۔ اور اجتماعی طور پر ہم جو ہے وہ، اور خدا نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دو مثالیں دی ہیں۔ بولا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ حضور نے مثال دی ہے، ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے۔ اور جو لوگ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو ان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کی وادی میں لے جاتے ہیں، اور خود اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور ان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کی بھی سرکار نے مثال دی ہے اس حدیث کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، نیک کی مجلس میں بیٹھنے والے اور برے کی مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال ایسے ہے کحامل المسک ونافح الکیر۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح عطار ہوتا ہے خوشبو بیچنے والا، کیا ہوتا ہے؟ خوشبو بیچنے والا، اور دوسرا بھٹی چلانے والا جس کو ہم لوہار کہتے ہیں، یا یہ جو بھٹی پر کام کرتے ہیں نا، لوہے کا کام کرتے ہیں، تو ان کی بھٹی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، اس میں وہ لوہا گرم کرتے ہیں، پھر اس کو کوٹتے ہیں، کوئی ہتھیار بناتے ہیں، کبھی کلہاڑی، درانتی اور اس قسم کی چیزیں، تلواریں، یہ ان سے لوہے سے بنتی رہتی ہیں، اور وہ ہر وقت اس کی بھٹی کیا ہوتی ہے؟ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے گاؤں میں دیکھا ہوگا اس کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ اچھی مجلس میں بیٹھنے والوں کی مثال اس طرح ہے کہ جو کسی عطار کی دکان پر عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے، فرمایا کہ جس کی کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی ہو جائے تو اس کو کم از کم اور کچھ ملے نہ ملے، تین فائدوں میں سے ایک نہ ایک فائدہ ضرور ملے گا۔ کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو کچھ اور ملے نہ ملے، کچھ نہ کچھ فائدہ لے کر وہ وہاں سے اٹھیں گے۔ کس طرح سرکار نے مثال دی ہے؟
حضور نے فرمایا کہ فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ. اللہ. حضور نے فرمایا کہ 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک بات اس کو ضرور ملے گی جو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، مشائخ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ائمہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یا علم و فضل کی مجلس میں بیٹھنے والے شخص کو 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک بات تو ضرور ملے گی. پھر حضور نے ان تینوں باتوں کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا پہلی بات یہ ہے، فرمایا یا تو وہ تمہیں اپنی صحبت اور اپنی رفاقت کی وجہ سے، اپنی دوستی کی وجہ سے، آپ نے ایک خوشبو والے سے دوستی لگائی ہے تو اپنی صحبت اور اپنی مجلس کی وجہ سے، اپنی رفاقت کی وجہ سے جیسے ہی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو خوشبو پیش کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن کے پاؤں نے خوشبو ہمیشہ جیب میں رکھی ہوتی ہے، جب آپ کوئی بیٹھتا تو وہ نکالتے ہیں تو وہ اس کو ساتھ میں لگا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اس کی مثال حضور نے فرمایا کہ خوشبو بیچنے والے کی ہے کہ اگر جب وہ آپ کا دوست ہے، یا تو وہ آپ کو خوشبو پیش کرے گا، یا تو پوری بوتل دے دے گا آپ کو خوشبو کی، یا پھر کم از کم کچھ نہ کچھ استعمال کے لیے دے گا، لگا دیتا جیسے کہ خوشبو لگا دیتے ہیں. اور ایسا اگر نہیں ہوا تو پھر ممکن ہے کہ آپ کو کوئی خوشبو پسند آ جائے تو آپ کہیں یار میں یہ خوشبو خرید لیتا ہوں. اگر اس نے آپ کو خوشبو نہیں دی تو ہو سکتا ہے آپ کا اپنا موڈ بن جائے کہ میں خوشبو لے لوں. اچھا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے آپ کو عطر نہیں دیا اور آپ نے بھی خوشبو خریدی نہیں ہے، لیکن جس ماحول میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں خوشبو اتنی پھیلی ہوئی ہے، عطر کی خوشبو اس طرح مہک رہی ہے کہ وہ آپ کو خوشبو لگائے نہ لگائے آپ کا دماغ اور آپ کا ناک کے ذریعے آپ کے دماغ کو ضرور محسوس ہوگا کہ یار کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پھولوں کے پاس سے ہم گزرے ہیں، بہار کا موسم ہو تو کیسی خوشبو اپنی طرف کھینچتی ہے یا نہیں کھینچتی؟ فرمایا یہی مثال نیک لوگوں کی ہے. فرمایا جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، اگر آپ نیک ہوں گے تو ولی بن جائیں گے، اگر آپ گناہگار ہوں گے تو آپ کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور اگر آپ جو ہے وہ سخت دل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کی مجلس میں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، کئی لوگ تو صرف لنگر کھان واسطے آتے ہیں. کیا کہا؟ کئی لوگ تو صرف لنگر کھان واسطے آتے ہیں، کئی آتے ہیں دوستی یاری بھی آ جاتے ہیں، کئیوں کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں شریک ہوں. تو کیا ایسے لوگوں کو بھی بزرگوں کی صحبت سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کسی ہدایت کی تلاش میں ہوگا تو بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے، علماء اور محدثین کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر اس کا دل سخت ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس مجلس کے اندر خدا کا ذکر ہوگا، نبی پاک پر درود پڑھا جائے گا، اجتماعی توبہ کی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اجتماعی طور پر دعا کی جائے گی. تو فرمایا جہاں پر صالحین کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ خدا کی رحمت کا نزول جس مجمع کے اوپر ہو، جس محفل کے اوپر ہو، فرمایا انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، خدا کی رحمت اس کو نرم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جو دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، فرمایا وہ ذکر کی مجلس کے اندر، نیک لوگوں کی مجلس کے اندر، علم کی مجلس کے اندر، معرفت کی مجلس کے اندر اور صالحین کی مجلس کے اندر جب وہ بیٹھے گا تو ان کے ذکر کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی عادتوں کو دیکھ کر خدا اس کے دل کو نرم کر دے گا اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو لوگ نیکوں کے لڑ لگ جاتے ہیں، نیکوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں،
فرمایا وہ کسی اور نیت سے آئے ہوں یا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کر دیتا ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین پر سیاحت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں. جہاں بھی کہیں ذکر کی مجلس ہو اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کہیں اجتماعی عبادت ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کہیں کسی جگہ مجلس لگی ہوئی ہو اور کچھ فرشتوں کو پتہ چل جائے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، ہمارا مقصود ہمیں یہاں مل گیا. اور وہ اس مجلس میں آ کر فرشتے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جب فرشتے محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم دنیا میں گئے تھے، فلاں جگہ تم بیٹھے تھے، میرے کچھ بندے وہاں بیٹھے میری عبادت کر رہے تھے اور آپ ان کی مجلس میں ان کے ساتھ شریک تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. حالانکہ پھر سرکار ساتھ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا کہ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا. تم تنہائی میں میرا ذکر کرے گا، میں وحدہ لا شریک ہو کر تیرا ذکر کروں گا. تم اجتماع میں میرا ذکر کرو گے تو میں ملائے اعلیٰ فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے وہ بندے کیا کہہ رہے تھے، مجھ سے کسی چیز کا سوال کر رہے تھے. نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا بار الہ، وہ سارے اجتماعی طور پر تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اپنی بخشش کا اور جنت کا سوال کر رہے تھے. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر چاہے گا کہ میرے ان بندوں کا پھر فرشتے ذکر کریں تاکہ میرے بندوں کے ان اعمال پر میرے فرشتے کیا ہو جائیں، گواہ بن جائیں. حضور فرماتے ہیں اللہ ان فرشتوں سے پوچھے گا اچھا وہ جو میرے بندے مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے ہی بڑی محبت کے ساتھ ہے تیری بارگاہ میں اپنے دل و روح کو فرش راہ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، اجتماعی استغفار کر رہے تھے، اور ایک ان کے جو امام تھے وہ دعا کر رہے تھے، وہ اس پر آمین کہہ رہے تھے اور تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. تو پھر نبی پاک فرماتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اسی سوال کو تیسرے اینگل سے پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تاکہ جو لوگ میری یاد میں بیٹھے ہیں، میرے ذکر میں بیٹھے ہیں، ان کا فرشتے ذکر کریں. تو نبی پاک نے فرمایا فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ جدو وہ جنت کو بغیر دیکھے اتنی محبت سے وہ تیری بارگاہ میں جنت کا سوال کر رہے تھے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی تلاوت قرآن کی کیفیت میں، جب وہ بن دیکھے اگر وہ اتنے انہماک سے تیری عبادت اور تیری بارگاہ میں متوجہ تھے تو اگر جنت کو وہ دیکھ لیتے تو ان کی تو کیفیت ہی کوئی اور ہوتی. جب یہ بات فرشتے کہتے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا. کیا کرنا؟ تم گواہ رہنا اس مجلس ذکر کے اندر، اس اجتماعی عبادت کے اندر جتنے میرے بندے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم اس پر گواہ رہنا. پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ایک دفعہ اور میرے بندوں کا تذکرہ ہو. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ، یہ تو تم نے بتا دیا کہ وہ بندے اب تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے، جنت کا سوال کر رہے تھے، یہ تو بتا دو وہ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے. تو نبی پاک فرماتے فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے.
نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرما گیا کہ کیا میرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے بارے الہ انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہم نے دیکھے ہیں، خوف خدا سے ان کے جسم کانپ رہے تھے، پریشان تھے کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، عذاب قبر سے بچا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر وہ جہنم کا عذاب اور جہنم کو دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کریں گے بارے الہ وہ بن دیکھے اگر ان کی آنکھوں میں اس طرح کے آنسو تھے، شرمندگی تھی، توبہ تھی، استغفار تھی، اپنے آپ کو بطور مجرم وہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اگر جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کا اندازہ تو ہی لگا سکتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں ایک دفعہ پھر تم گواہ بن جانا، میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا۔ میرے دوستو یہ جو مجلسیں ہیں نا، نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، جنت کے باغات سے گزرا کرو، تو اس میں سے کوئی تھوڑے تھوڑے پھل توڑ کے کھا لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوا مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ فرمایا کہیں سے تم گزر رہے ہو، تمہارے کان میں آواز پڑ جائے نا فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، فلاں جگہ مجلس ذکر ہے، فرمایا اگر تم مصروف بھی ہو تو چند لمحوں کے لیے وہاں چلے جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ جنتی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس مجلس سے جو گزرے گا، جو اس مجلس میں بیٹھے گا، جو اس مجلس میں شریک ہوگا، اللہ سب کے لیے جنت لکھ دے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کے عطر فروش کی ہوتی ہے، خوشبو بیچنے والے کی ہوتی ہے، کہ یا تو وہ آپ کو خوشبو پیش کرے گا، یا اس کی خوشبو مہکی مہکی خوشبو دیکھ کے آپ کا دل کرے گا یار خوشبو بڑی چنگی ہے، میں شیشی ایک لے ہی لیں۔ اور اگر آپ نے نہیں بھی لی، نہ اس نے آپ کو دی ہے، لیکن وہاں اس مجلس کی وجہ سے، اس خوشبو کی وجہ سے آپ کو خوشبو محسوس ضرور ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ بری صحبت والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والے لوہار کی ہوتی ہے، کہ فرمایا کہ جب تم اس کے قریب سے گزرو گے نا تو وہ اس کی بھٹی جب چلتی ہے نا تو اس کی چنگاریاں اڑتی ہی رہتی ہیں، اڑتی ہی رہتی ہیں، اڑتی ہی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے وہ اس کی چنگاری سے تم نہیں بچ سکو گے، اور اگر تم اس کی چنگاری سے بچ بھی جاؤ، حضور نے فرمایا کہ وہ جو لوہار کی بھٹی وہ لوہا کوٹ کے کبھی پانی میں ڈالتا ہے، کبھی پانی سے نکالتا ہے، تو وہاں ایک عجیب قسم کی بدبو ہوتی ہے، عجیب قسم کی جب بدبو آتی ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہیں پھر وہ تمہارے کپڑے بچ بھی گئے تو پھر بھی انسان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے، یار کتنی بری بدبو آ رہی۔ آپ نے دیکھا نا کہیں سے آپ گزرے اور بدبو آئے تو انسان ناک کے آگے ہاتھ رکھ دیتا نہیں رکھ دیتا۔ تو فرمایا اسی طرح بری مثال ہے، برے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے، یا تو وہ آپ کو کسی شراب خانے میں لے کر جائے گا، یا تو وہ آپ کو کسی بری صحبت کے اندر لے کر جائے گا، یا تو وہ آپ کو کسی ایسی مجلس کے اندر لے جائے گا کہ جو گناہ کی مجلس ہوگی۔ فرمایا نیک لوگوں کی مجلس میں جب بیٹھو گے یا تو زبان پر ذکر جاری ہوگا، یا کلمہ استغفار جاری ہوگا، یا کلمہ توبہ نصیب ہوگا، یا اجتماعی طور پر دعا کرتے رہیں گے، یا اجتماعی طور پر دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو مجلسیں ہیں یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم اجتماعی طور پر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اس سے بھی کوئی بڑا تحفہ ہو گیا، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں سے ابھی اٹھ کے جائیں گے نا گھر، تو آپ کی مرحومین کی روحیں بھی آپ کے ساتھ خوش ہوں گی کہ اللہ کے گھر میں میرا چاہنے والا، میری نسل سے تعلق رکھنے والا میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا جو ہے وہ میرے لیے قبر میں بھی مجھے تحفے بھیج رہا ہے، کبھی درود کا تحفہ بھیج رہا ہے، کبھی تلاوت قرآن کا تحفہ بھیج رہا ہے، کبھی کلمہ استغفار کا تحفہ بھیج رہا ہے، کبھی میرے لیے دعا کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، فرمایا ان کے والدین اگر نیک ہوں گے
وہ جنت میں ہوں گے تو اللہ جنت میں ان کو اور عزت دے گا، ان کے درجے کو بلند کرے گا۔ فرمایا وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا کہ بارے الہ تو نے مجھے جنت بھی دے دی، جنت کی نعمتیں بھی دے دی، تیری جنت کے سارے انعامات اور مقامات بھی میں نے دیکھ لیے، آج مجھ پر کرم بالائے کرم پھر کیا جا رہا ہے کہ مجھے جنت میں اور عزت دی جا رہی ہے اور جنت میں مجھے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، میرے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے، اے اللہ میں اس کرم کی اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ، دنیا میں تیرے پتر نے، تیری دھی نے تیرے واسطے مغفرت دی دعا کی تھی ہے۔ جنت میں اللہ جنتی کو کیا کرے گا؟ عزت دے گا، اس کا درجہ بلند کرے گا۔ تو وہ اللہ سے کیا پوچھے گا کہ بارے الہ تو نے جنت کی ساری نعمتیں دے دی اور کرم فرما رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ، دنیا میں تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، اپنے والدین زندہ ہوں پھر بھی ان کے لیے دعا کریں، فوت ہو گئے ہوں پھر بھی ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں تو جب آخری التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اس دعا پر انسان اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ آگے کیا ہے؟ ربنا تقبل دعا، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ پھر فرما ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی بخشش فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور روئے زمین دے سارے مومنوں دی اللہ بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جب قیامت کا دن قائم ہو۔ یعنی اس دعا پر بندہ اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ نماز کے اندر ابھی اگر اللہ نے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، روئے زمین کے مومنین کے لیے دعا کی ہمیں تعلیم دی ہے تو دعا کا تو انسان ہر وقت محتاج رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، دعا پر، ذکر پر، عبادت پر، تلاوت پر، اور تمام انبیاء کرام پر، اولیاء کاملین پر، اور بزرگان دین اور نیک صالحین لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ محبت اور تعلق ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔